شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کہاں پر ہے، اور اللہ پاک نے جہنم کو کتنا بڑا بنایا ہے؟ جہنم کے اندر کون کون سے دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، جہنم کتنی بڑی ہے۔ آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم جہنم کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیسے بنایا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جیسا کہ 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے ان 7 دروازوں کے ہر دروازے کے سامنے 70,000 آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے اندر آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہوں گی، اور ہر گھاٹی کے اندر آگ کی 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ میں 70,000 وادیاں ہوں گی، اور ہر وادی کے اندر آگ کے 70,000 محلات ہوں گے، اور ہر محل کے اندر آگ کے 70,000 مکان ہوں گے، اور ہر مکان کے اندر زہر کی 70,000 سرائیاں ہوں گی۔ اور جس روز اللہ کے حکم سے قیامت برپا ہوگی، اس روز سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے ہی جہنم سے ڈھکن کو ہٹایا جائے گا تو اس میں آگ کا ایک پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کے دائیں جانب اڑے گا، اور ایک دوسرا پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کے بائیں جانب اڑے گا، اور ایک پردہ لوگوں کے سامنے کی طرف سے آئے گا۔ اور اس دن آگ کا ایک شامیانہ لوگوں کے اوپر ہوگا اور ایک لوگوں کے نیچے ہوگا۔ اس دن جو بھی جنوں اس آگ کے اس خوفناک شامیانے کو دیکھیں گے تو وہ تمام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت اس خوفناک عالم میں تمام لوگ یہ پکارنے لگیں گے، اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا، اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا۔ یہاں پر ایک انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جہنم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر گناہ گار کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے، اس لیے کہ پہلے دروازے کا نام جہنم کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو عذاب دیے جائیں گے وہ عذاب مرد اور عورتوں کے شکن ڈال دیں گے، اور اس مقام کی خوفناک آگ اس چہرے کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی۔ اور اس دروازے کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لظہ ہے، یعنی وہ شعلے والی آگ جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ ڈالے گی۔ جہنم کے اس دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑ رہا تھا۔ جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس کو سقر اس وجہ کیونکہ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جہاں پر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو اس آگ کے اندر جھلسا دیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطمہ ہے، جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تجھے کیا معلوم وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیاں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ جہنم کا یہ مقام ایسا عبرتناک مقام ہوگا کہ جس کی آگ جہنمیوں کو پاؤں سے پکڑ لے گی اور دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے،
کہ یقیناً وہ دوزخ ہے جو چنگاریاں پھینکتی ہے، جو تلوں کی مثال جیسی ہے۔ آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی، جو جہنمیوں کے چہرے، ہاتھوں اور بدنوں کو جلا ڈالیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ کا یہ عذاب بہت دردناک ہوگا۔ جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور جی مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذاب ہیں۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ وہ جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو جہنم میں گر پڑے گا، وہ بھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور اس مقام کو بیر الحبا بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار کا کنواں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگی تو ہم نے اس کو اور بھڑکا دیا۔ اس دروازے کی آگ سے جہنم کی پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس جگہ میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم اسے صعود پر چڑھا دیں گے۔ صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس میں اللہ نے اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھا ہے کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر فرشتے ان کے سروں پر کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ اس مقام کے دروازے لوہے کے اور فرش کانٹے کا ہوگا۔ اس کے پردے سیاہ یعنی اندھیرے کے ہوں گے۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگی، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی، آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ اس آگ میں اللہ کا غضب بھی شامل ہے۔ اس مقام پر اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے۔ اللہ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن گناہوں میں مبتلا ہو کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔